اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زہریلی نظر بد کا بیان۔ نظر بد کیسے لگتی ہے؟ سب سے خطرناک بد نظر کس کی لگتی ہے؟ نظر بد کی علامتیں کیا کیا ہے؟ نظر بد سے کیسے بچنا چاہیے اور نظر بد سے بچنے کی دعا۔ محترم ناظرین، دھرتی پر موجود کوئی بھی انسان، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، تمام انسان اس بات پر متفق ہے کہ نظر بد واقعی لگتی ہے، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نظر بد کا لگ جانا برحق ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی چیز کو دیکھے اور وہ اسے پسند آ جائے تو چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ جس انسان یا جس چیز پر نظر لگنے کا اندیشہ ہو تو اس کی خوبیوں کو چھپایا جائے، اس کی خصوصیات دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے گریز کیا جائے۔ ایک نظر بد وہ ہوتی ہے کہ جو کسی ناپسند کرنے والے کی لگے، بے شک حسد ہو یا نہ ہو، بس وہ ناپسند کرتا ہے تو اس کی نظر لگ گئی۔ دوسرے نمبر پر کہ کسی اپنے کی نظر لگ جائے، نظر اس سے بھی لگ جاتی ہے۔ بعض اوقات ماں باپ کی اولاد کو لگ جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کے الفاظ آپ کو کہنے چاہیے، بلکہ حدیث مبارک میں فرمایا کہ اگر کہہ دیا جائے تو نظر نہیں لگتی۔ جب کوئی شے اچھی لگے، کسی کی گاڑی ہے، کسی کا کاروبار ہے، کپڑے ہیں، کوئی اور خوبی ہے، تو کہہ دیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اتنا پڑھ دیں گے تو نظر نہیں لگے گی، چاہنے والے کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات اپنی بھی لگ جاتی ہے۔ یہ بھی آپ کو عرض کروں، نظر بعض اوقات اپنی بھی لگ جاتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ محدثین نے اس کے اوپر باقاعدہ بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے، اس لیے تھوڑا سا ذرا سیلفیوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم جتنی سیلفیاں لیتے ہیں نظر بھی اتنی لگتی ہے، اور سیلفی لیتے ہی اس لیے ہے کہ میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں یا میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں، یہاں کھڑا ہوا کیسا لگ رہا ہوں، وہاں کھڑا ہوا کیسا لگ رہا ہوں، کیسی لگ رہی ہوں۔ تیسری نظر ہوتی ہے حاسد کی۔ حاسد کی جو نظر ہوتی ہے یہ پہلی دونوں نظروں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، سوچنے سمجھنے اور غور کرنے والی بات ہے کہ آخر نظر بد کس انسان کو لگتی اور کیسے۔ آج کی اس ویڈیو کی سب سے اہم بات ہے، غور اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ انسانی آنکھ سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، ان شعاعوں کے اندر زہریلا پن ہوتا ہے۔ آنکھوں سے نکلنے والی شعاعوں کے اثرات کا تو سب سمجھتے ہیں نا۔ محبت سے دیکھیں تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، نفرت سے دیکھیں تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ بقیہ پورا چہرہ دیکھیں تو پتہ چلے۔ نگاہوں کی جو شعاع ہے وہی بتا دیتی ہے کہ کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ جب انسان حسد کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہے تو جو اس کے دماغ کے اندر زہر پیدا ہوتا ہے وہ اس کی ان شعاعوں کے ذریعے سامنے والے پہ اثر کرتا ہے، اور یہ اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے حسد والے کی جو نظر ہے یہ بھی بڑی شدید ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنی نعمتیں چھپا کر حاسدوں سے بچو۔ بلا وجہ ہر ایک کے سامنے جا کے اپنے کاروبار کی باتیں یا اپنے پیسوں کی باتیں یا اپنی اونچی اونچی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ جو محروم آدمی ایک ہے کہ ایک کاروباری دوسرے کاروباری کے سامنے بات کر رہا ہے، وہاں بھی تھوڑی احتیاط چاہیے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں نظر بد کی علامات کیا ہے اور نظر بد سے کیسے بچا جائے۔ نظر بد کا اثر بالکل دیمک کی طرح ہوتا ہے، یعنی دیمک جیسے کسی لکڑی کے اندر لگ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کو کھاتی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے
نظر بد انسان کو آہستہ آہستہ ختم کرتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اچانک سے اپنے کاروبار میں، اپنی صحت میں نقصان پانا شروع کرتا ہے، اور جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنے مرضی نئی کاروبار میں بزنس شروع کر لے، جتنی مرضی نئی میڈیسن، نئے ڈاکٹر کو چیک کروا لے، اس کے باوجود بھی اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لیے فرمان ہے، اپنے کاموں کو ان کے انجام میں پہنچنے تک راز میں رکھو، کیونکہ جس شخص کے پاس وہ نعمت، وہ چیز نہیں ہے، وہ تم سے حسد کر سکتا ہے، اور حسد پہلی سیڑھی ہے نظر بد کی۔ میری ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر انسان کے اوپر نظر بد کا اثر نہیں ہوتا، جس کی دلیل سورہ قلم آیت نمبر 51 میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک حفاظت نہ کرتے تو حاسدین آپ کو اپنی نظر سے قتل کر ڈالتے، اور وہ لوگ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم پہ نظر بد یا حسد نہیں کرتے تھے، بلکہ کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا، جن کی وجہ سے وہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نظر بد کا اثر ہوا، جس کا علاج بھی اللہ پاک نے کر کے بتایا، تاکہ وہ لوگ جن کو نظر بد کا اثر موجود ہو وہ اپنا علاج اسی طریقے سے کر سکے۔ یاد رکھیں، نظر بد کی پہلی نشانی بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے اچانک سے چکر محسوس کرنا۔ بیٹھے ہوں اچانک سے آپ کو ایسا لگے کہ زلزلہ آیا ہے، یا آپ کھڑے ہوں، آپ چلنے لگے ہیں، آپ کو اچانک سے چکر محسوس ہو۔ لیٹے ہوئے اچانک محسوس ہو جیسے آپ کا بیڈ، آپ کی چارپائی ہل رہی ہے۔ سوتے ہوئے اچانک سے بار بار جھٹکے لگنا نظر بد کی علامات ہے۔ جسم پہ بغیر چوٹ لگے بار بار نیل کے نشان نظر آنا، بار بار بیمار ہو جانا، یعنی کہ آپ ایک ہفتے تک ٹھیک ہوں، پھر دوبارہ آپ 3 سے 4 دن تک بیمار ہو جائیں، پھر آپ ٹھیک ہوں، پھر دوبارہ بیمار ہو جائیں، جبکہ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق آپ بالکل ٹھیک ہوں، یا علاج کے باوجود بھی آپ کو شفا نہ ملے۔ اچانک سے سانس کی تکلیف رات سوتے ہوئے شروع ہو جانا، کسی دن کے پہر اچانک سے آپ کو سانس لیتے ہوئے بار بار تکلیف محسوس ہونا، جبکہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق آپ بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ چند نشانیاں سب سے خطرناک نظر بد کی ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تاکہ ان کی تیمارداری کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی سخت تکلیف تھی کہ جس کی شدت کا اندازہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی موجود ہوگا۔ جب میں شام کے وقت دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر شفا یاب ہو چکے تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ صبح آپ کی طبیعت اس حد تک خراب تھی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے، تو شام کو جب میں حاضر ہوا تو آپ مکمل طور پر شفا یاب ہو چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ پہ دم کیا کہ میں تجھے وہ دم نہ سکھا دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دم یہ ہے، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا، بسم اللہ ارقیکا۔ بالفرض اگر محسوس ہو کہ نظر بد لگی یا محسوس نہ بھی ہو، تب بھی جو سنت طریقہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر روزانہ رات کو اپنے اوپر یا اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے بدن پہ، چہرے پہ، جہاں جہاں ہاتھ پہنچے وہاں پر پھیر لیں تو انشاءاللہ یہ نظر سے حفاظت رہے گی۔ محترم ناظرین، ایک دعا مزید آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس دعا کو پانی پہ دم کر کے پینا نظر بد سے بچنے کا نہایت مجرب عمل ہے۔ اللہم ذا سلطان العظیم ذا المن القدیم ذو الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات
आफिन फुलानन मिन अनफुसिल जिन्नी व अहयुनिल इंस। और पानी पर दम करते वक्त फलां लफ्ज़ फलां की जगह उस शख्स का नाम या शक्ल सूरत ज़हन में रखें जिसको नजर बद लगी हो। पानी पे दम करके उस इंसान को पिला दें। मेरे अजीज भाई बहनों बच्चों, एक बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वजीफ़े को पानी पे दम करके पीना नजर बद से बचने का नहायत मुजरब अमल है। अव्वल आखिर दूध पाक पढ़ने के साथ साथ आपने 33 मरतबा आखिरी दोनों कुल पढ़ने हैं, यानी कुल आउज़ु बिल फलक और कुल आउज़ु बिन नास। अव्वल आखिर दूध पाक पढ़िएगा। उसके बाद आपने इसको पानी पे दम करना है और पानी पे दम करके आप उस इंसान को पिला दें। इंशाअल्लाह ताला आप इस दम किए हुए पानी की बरकत के असर को बहुत जल्द महसूस करेंगे। इस दम किए हुए पानी को पीने से नजर बद से शिफा याब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में दुआ है, अल्लाह पाक आपको और मुझे हम सब को हासदीन के हसद से और बुरी नज़र से महफूज रखे। आपको, हमको, हमारी औलाद को, हम सब को अल्लाह ताला अपनी रहमत से बचाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।